بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و توفیق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے تصدق ہم سب آج کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ عظیم مجاہد ختم نبوت جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ، اور اس کے لیے ہر لمحہ ہر وقت وہ پیش رہتے ہیں۔ میری مراد علامہ پروفیسر محمد عرفان محمود برق صاحب۔ علامہ کہتے ہیں علم والے کو، سند نہ بھی ہو، جس بندے کے پاس علم ہو اور اپنے شعبے میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کمانڈ اللہ نے عرفان بھائی کو عطا کی ہے بہت تھوڑے لوگوں کو اللہ نے بخشی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جس جذبے کے ساتھ ہر لمحہ یہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں ہے، اللہ رب العزت وہ جذبہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت پیارے بھائی جناب عمر حیات صاحب، آپ بھی ختم نبوت کے لیے الحمدللہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ ہم سب کے لیڈر قائد ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں بھی برکتیں فرمائے۔ میرے سامنے موجود میرے تمام بھائی اور میرے تمام بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ختم نبوت کے اس عظیم مشن میں جس میں اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اللہ آخری سانس تک آپ سب کو اسی مشن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور جب آخری سانس ہو ہمارا تو ہم اس وقت بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کی صداؤں میں ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں۔ گرامی کے حضرات، 20 منٹ کا وقت ہے میرا، جس میں سے 2 منٹ گزر چکے، 18 منٹ میرے پاس باقی ہیں۔ ذکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا ہے، اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن کیا کریں، بتانا پڑے گا۔ صرف ابتدا میں ہی بار بار نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ نے آج سننا ہے تو پھر سننے کا حق ادا کرنا ہے۔ تھوڑی انشاءاللہ داسری کی ڈاکہ ادا کرو گے تو اپنی شروع کر چکا۔ عثمان کس بندے کا نام ہے؟ عثمان کون ہے؟ تعارف پیش کر رہا ہوں، جتنا سمجھ آتا جائے سبحان اللہ کی صداؤں میں آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہم عثمان اسے کہتے ہیں کہ 5ویں پشت میں جس کا شجرہ نسب حضور کے شجرہ نسب سے مل جائے، یعنی حضرت عثمان کے 5ویں دادا وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں۔ اب اس بات پہ آپ کی سبحان اللہ بڑھ جائے گی۔ حضرت عثمان کا والدہ کی طرف سے اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو عثمان غنی اس بندے کا نام ہے جن کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی اس بندے کا نام ہے جس کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات ہمشیرہ ہے۔ عثمان غنی اس بندے کا نام ہے جو رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا لگتا ہے۔ عثمان غنی اس بندے کا نام ہے جو رشتے میں حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سرداروں کا خالو لگتا ہے۔ عثمان غنی اس بندے کا نام ہے جو حضرت بی بی طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا بہنوئی لگتا ہے۔ عثمان غنی اس بندے کا نام ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں ایک نہیں 1000 مرتبہ دیکھو
کتابیں کھولو پرکھو دوسرا بندہ نہ ملے ایسی شان رب نے دی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ شان کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک یہ شان صرف ملی تو جناب عثمان کو ملی۔ وہ شان یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی بندے کو دو نبی کی صاحبزادیاں نکاح میں پوری تاریخ انسانی میں نہیں بخشی ہیں، فقط یہ شان ملی ہے تو ہمارے عثمان غنی کو ملی ہے۔ یہ وہ جو عبدالرزاق بھائی کہتے ہیں مولائی ہم ہے، ذکر عثمان کا ہے لیکن ہم حیدر حیدر کر کے سن رہے ہیں۔ اچھا یہ پوری تاریخ انسانی میں کوئی دوسرا نہیں، صرف جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو صاحبزادیاں اور صاحبزادیاں بھی، حضرت موسیٰ پاک کی، حضرت عیسیٰ پاک کی، حضرت یوسف پاک، سارے نبیوں کی عظمت کو سلام، لیکن اللہ نے عثمان کو جس نبی کی دامادی کے لیے چنا ان جیسا نبی کوئی نہیں، ان کی صاحبزادیوں جیسے کسی کی صاحبزادیاں نہیں، اور ان کے دامادوں جیسے داماد کسی کے نہیں، تو پھر ایک نہیں دوہری دامادی جس کو ملی ہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے عثمان ذو النورین، مجھے عجیب سا لگا، میں نے کہا مولانا پھر کہنا، کہتے عثمان ذو النورین، میں کہ ذو النورین کا کیا مطلب ہے؟ دو نور والے۔ میں نے کہا دو نور سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگا ہاں تجھے یہ بھی نہیں پتا؟ میں نے کہا تو بھونکنا ذرا، کہتے ہیں دو نور سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں۔ تو میں نے کہا تیرے بڑے تو ساری زندگی بھونکتے رہے، نبی نور نہیں، نبی نور نہیں، نبی کی بیٹیوں کو نور مانتا ہے، نبی کی بیٹیوں کو نور مانتا ہے، نبی کو نور نہیں مانتا۔ میں نے کہا میرے امام نے تو بات ختم کر دی، سنیوں کا عقیدہ واضح کر دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے نبی کا نور عثمان کے گھر میں آیا، بے شک بے شک، اور پھر لوگوں نے کہا عثمان اور بی بی رقیہ جیسی جوڑی روئے زمین پہ کسی نے نہیں دیکھی، خوبصورتی ایسی کہ کہیں اور نہ ملے، کردار اتنے اعلیٰ کہ کہیں اور نہ ملے، نسب اتنے شاندار کہ کہیں اور نہ ملے۔ یہ ہے عثمان غنی کا بنیادی تعارف۔ پانچویں پشت میں شجر، جس کا شجرہ نسب شجر مصطفیٰ سے ملے وہ عثمان، ماں کی طرف سے لگے بھانجا وہ عثمان، اور رشتے میں جو بنے دوہرا داماد وہ عثمان ہے، اور جو رسول اللہ سے جنت خریدے اسے عثمان کہتے ہیں۔ منٹ رہ گئے میرے، توجہ کیجئے، 10 منٹ رہ گئے میرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بندے کا نام ہے؟ جو جنت خریدے مصطفیٰ سے۔ تقابل ہم کرتے نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں جی آل محمد پہ درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، آل محمد پہ درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ذرا میں نے کہا تجھے بھی تھوڑی سی خوراک دوں،
کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا آل محمد پہ درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، ذرا بتا آل ابراہیم پہ درود نہ پڑھو تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ آل ابراہیم پہ درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ آل ابراہیم کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمائشوں سے گزارا ہم نے ابراہیم کو اور ہر آزمائش پہ وہ پورے اترے تو ہم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تجھے دنیا کی امامت کے لیے چن لیا ہے۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد، فرمایا جا تیرے صدقے میں ہم نے تیری دنیا کو بھی امامت عطا فرما دی ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہے اسے امامت نہیں ملے گی۔ توجہ رکھیے گا، جو ظالم ہے وہ تیری اولاد سے نکل گیا، جو ظالم نہیں تیرا متبع ہے فرمایا وہ امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاد ابراہیم میں جو ابراہیم کے راستے پہ ہے وہ امام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آل ابراہیم میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ اب دل تھام کے صدیق ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، حسن ہو، پانچوں خلفائے راشدین یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ تو جب ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آگے مولا حسن، مولا حسین، ساری میرے نبی کی اولاد، اور جب ہم نے کہا وعلی آل ابراہیم تو ہم نے صدیق پہ سلام بھیجا ہے، ہم نے عمر و عثمان پہ بھی نماز میں درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ کنجوسی جڑے کر رہے ہو نا، تسی زیادتی کر رہے ہو میرے نال، کنجوسی نہ کرو آج، سارے بولو اور محبت سے بولو، زور پاوے نہ لاؤ، چپ کر کے بہن والا کام نہ کرو، چپ شاہ نہیں چاہیے سب، اگے بڑے شاہ نے، کو گاما شاہ، کو چپ شاہ، کو نانا شاہ، کو ننگا شاہ نہیں چاہیے، سانو بولنے والے شیر چاہیے۔ توجہ ہے جناب والا، آل محمد پہ بھی درود ہے، آل ابراہیم پہ بھی درود ہے، اور آل ابراہیم میں امامت بھی ہے، سوائے اس کے جو ظالم ہوگا، ظالم کے لیے امامت نہیں، یہ فیصلہ رب کا تھا، اس فیصلے کے مطابق ابو بکر بھی امام بنے، عمر بھی امام بنے، عثمان بھی امام بنے، اور ان کی امامت نے بتایا یہ ظالم نہیں ہے، ظالم ہوتے تو امام نہ ہوتے۔ آگے سنیے، ان کا عقیدہ ہے ہمارے ائمہ معصوم ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہم محفوظ مانتے ہیں، محفوظ، اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا ہے، یہ خطا کر نہیں سکتے، لیکن امکان خطا موجود ہے، معصوم نہیں ہے۔ صرف انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، یعنی امکان خطا بھی نہیں۔ غیر نبی محفوظ ہے، معصوم نہیں، لیکن ان کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کبھی بات ہو جائے تو پوچھنا علی معصوم ہے کہ نہیں، فوراً سے پہلے کہے گا معصوم ہے، پھر پوچھئے گا معصوم کا مطلب یہی ہے کہ علی خطا نہیں کر سکتے، کہے گا جی جی بالکل خطا نہیں کر سکتے، آپ نے پھر پوچھنا ہے تیسری مرتبہ علی خطا کر سکتے ہیں، کہے گا معاذ اللہ نہیں کر سکتے، علی خطا نہیں کر سکتے کیوں؟ علی معصوم ہے۔ جب 3-4 مرتبہ یہ دوہرا چکے تو پھر کہنا اچھا تو کہتا ہے علی معصوم ہے خطا نہیں کر سکتے، چڑ جائے گا، کہے گا ہاں یار کتنی بار کہوں علی معصوم ہے خطا نہیں کر سکتے، تو کہنا پھر سنی ہو جا، پھر سنی ہو جا، چمک کھا کے کہے گا کیوں؟ کہنا پھر عقیدہ صرف سنی کا سچا ہے، تو جھوٹا ہے، کیوں؟ اگر تیرے نزدیک علی معصوم ہے تو علی نے تو صدیق کو خلیفہ مانا ہے، عمر کو خلیفہ مانا ہے،
عثمان کو خلیفہ مانا ہے اور خطا تیرے کہنے کے مطابق نہیں کی ہے تو جس کو علی نے مانا ہے ہم نے اسی کو مانا ہے۔ علی جا حضرت عثمان کی بات ہے۔ عثمان غنی کون ہے بھائی؟ جنہیں مولا علی نے اپنا خلیفہ و امام مانا، اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ اور علی کے لیے عثمان کتنا اہم ہے یہ سمجھنا ہے تو سن، جب گھر کا محاصرہ ہو چکا، دشمن مورچے بنا چکے، علی پاک نے اپنے شہزادوں کو فرمایا حسن اور حسین جاؤ اور چچا عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر جانے نہ دینا۔ اور آج سنی ہو پھر بچتا ہے، حسنین وہ ہے جو کسی دشمن عثمان کو عثمان کے قریب جانے نہیں دیتے۔ اور دروازے سے جانے کی کسی کی جرت بھی نہیں ہوئی۔ اللہ دے شیر دے پتر کھڑے نا، تے کھڑے اپنے خالو واسطے نے، خالو کا پہرا دے رہے ہیں۔ اب آخر میں چونکہ ٹائم جو ہے نا بالکل 2 منٹ آخری رہ گئے، پھر صحیح کر دی گل ہے، کہڑا کو باہر دی گل ہے۔ 2 منٹ آخری رہ گئے بچوں، اب ذرا دھیان کرنا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مال بھی دیا، جان بھی دی، سب کچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے۔ محبت کیسی آیت پڑھی تھی، اس پر اب زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ بریک واردات ڈالتے ہیں لوگ۔ آج تو 5-7 سال پہلے 18 ذی الحج نو صرف عثمان غنی کا ذکر ہوتا سی، ہوں عید آ گئی ہے وچ، ساڈے سنی بھی عید والے پاسے ٹر پے عقیدت دے نام تے۔ یہ عید 10 سال پہلے کتنے سی؟ یہ عید وہ بھی جو مناتے ہیں نا عثمان غنی کی شہادت کا جشن مناتے ہیں، لیکن وہ تو اندروں باہروں کالے نے منا، سانوں کی تکلیف ہے۔ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کا ہاتھ بلند کیا، سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، بڑی شان ہے یار۔ حضور نے ہزاراں صحابہ دے وچ ہاتھ چکے علی پاک دا، بڑی شان ہے علی پاک دی، کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن ذرا توجہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیجا، وہاں سے پیغام آیا، خبر آئی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو جمع کیا، فرمایا آؤ موت کی بیعت کرو میرے ہاتھ میں۔ صحابہ کرام نے حضور جان رحمت کے ہاتھ میں موت کی بیعت کی، عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ جب سب بیعت کر چکے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا، ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا، فرمایا لوگو یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ تھوڑی سبحان اللہ سے میں سمجھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توجہ کرو نا، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ایک ہے علی پاک کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے فرمانا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بڑی شان ہے۔ لیکن ایک ہے ید اللہ والا ہاتھ اٹھے، وہ ہاتھ جسے رب اپنا ہاتھ کہے اپنی شان کے مطابق۔ حضور ہاتھ اٹھا کے فرمائے لوگو یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ آج ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، عثمان کی یہ شان ہے پوری تاریخ انسانی میں، یہ کسی اور کی شان نہیں کہ حضور نے کسی اور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہو۔ یہ حصہ بھی عثمان کا ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا نہیں میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور آخری بات، کسی نے کہا حضور عثمان پاک تو اس وقت طواف کعبہ کر رہے ہوں گے،
کیا کر رہے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جتنا کہ ہم جانتے ہیں عثمان کو، عثمان ہمارے بغیر نہیں کر سکتا، عثمان ہمارے بغیر جاگ دے ہو۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں، حضور اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں، حضور کو آپ کی بھی خبر ہے، میری بھی خبر ہے۔ اس گل دا ہی مزہ لئی جاؤ ساری زندگی کہ یار ختم نبوت دا کام کردے ہیں تے ساڈا تعلق کتھے جا جڑے ہیں؟ صدیق اکبر دے نال۔ ختم نبوت کے قافلے کے سالار اول کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اور حضور کی توجہات کا مرکز پیر میرے علی شاہ صاحب کو مدینہ پاک سے بھیجا حضور نے حکم دے کے۔ عرفان بھائی آپ کو ساری تفصیل انشاءاللہ فرمائیں گے، پہلے بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ اس واسطے میرا بھرا میرا پتر اس کام نو کرنا ہے مضبوط دل دے نال۔ اے ناراض نہ ہونا، تسی آپس وچ بیٹھے ہیں مجمع چ جی گلاں نہیں میں کردا، لیکن ایتھے آپس وچ بیٹھے ایک خسریاں دا کام نہیں۔ ختم نبوت دا کام خسریاں دا کام نہیں، ختم نبوت دا کام ہے شیراں دا۔ گدڑ جڑا نا وہ اس پاسے آ نہیں سکتا، اس پاسے آئے گا وہی جڑا شیر ہے، تے شیر بھی وہ ہے جہدے تے اللہ رسول دے شیر دی نگاہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہ لے دوں دو شیراں دا ختم نبوت دے تو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رسول کے شیر کی جس پہ نگاہ ہے، ایک کو کہتے ہیں مہر علی، ایک کو کہتے ہیں جماعت علی۔ ہمارے پاس بھی اللہ رسول کے شیر کا شیر موجود ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے شیر بن کے کام کرنا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کا یہ جملہ آپ کی نظر یاد ہے تو سارے کنڈ دے پیو دا ہاتھ ہوئے تے بندہ نہیں قابو آندا، پتر نو پیو تھاپی لا دے نا میں تیرے نال ہاں تے پتر لڑ پندا 10 بندیاں نال بھی کہندا ابا نال دیکھی جائے، تے جے پتر پیو نو لڑ کے دکھانا کہ ابا تیری تھاپی یہ کانڈ نہیں لگن دیاں گا، تو جس کی پشت پہ ہاتھ اللہ کے نبیوں کے سردار کا ہو۔ یہ ساڈا کمال نہیں میرا پتر، اے اللہ دا انتخاب ہے، اسی شکر گزار ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عظیم پاک کام کے لیے چنا ہے۔ مزید ایکٹیو ہو جائیں، جتھے 10 منٹ دیں دے اتھے 20 منٹ دیو، اے سوچ کے دو کہ جنی دیر ہے کام کر رہے ہیں نا، کدی محسوس کرو تو آپ ٹھنڈک محسوس ہوئے گی، محسوس کرو نا۔ اسی کام کرتے ہیں نا محسوس نہیں کرتے۔ جدو تسی کسی کھمبے تے جناب فلیکس لا رہے ہو، تھوڑا کی خیال ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہے۔ مریم نواز دی فلیکس لاؤ تے مریم نواز بھی کہندی شابہ میرا پتر ہے، کسی نو 804 دا بخار ہے، کسی نو 304 دا بخار ہے، تانوں او مبارک ہون جنہاں دے بخار تانوں چڑھے نے، سانوں ایک کوئی بخار ہے مدینے دے گنبد خضرا وچ موجود مصطفیٰ جان رحمت۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں 4 منٹ اپنی گفتگو کے زیادہ لے چکا، معذرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو تا دم آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے اس ڈیوٹی میں پسند فرمائے رکھے، قبول فرمائے رکھے۔ یہ گارنٹی ہے اس کام میں رہ کے مر جاؤ نا اگے کاٹا کوئی نہیں ہے، نہیں تو استادہ نا جنازہ نہیں جب کیا خادم صاحب پنڈی گیب تو یار ایک مولوی صاحب آئے نے نکی جی مسجد لاہور چودے امام نے مدرسے ہی پڑھانے نے ہیں، لیکن جدو جنازہ دی واری آئی تو لاہور دی تاریخ جو جنازہ نہیں ہویا۔ ساری زندگی استاد ایک جملہ کہندے کہندے گئے نے، مالک کانڈ نہیں لگن دیندے، اس واسطے پتروں مالک نہیں یہ کانڈ لگن دیندے، پر اسی شیر بنی ہیں تے صحیح نا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔